انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، میزبان محفل، شمع ختم نبوت کے پروانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام جنہوں نے اللہ پاک کے مبارک کلام کو، مبارک پیغام کو انسانیت تک ڈیلیور کیا، انسانیت تک پہنچایا۔ کسی نبی کو کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص بر اعظم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص مقام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے کسی نے کیا خوب مثال پیش کی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان نبوت بالکل خالی پڑا تھا، کہ کہیں آسمان نبوت پر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا شیس علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر
سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا دانیال علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. لیکن میرے دوستو، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے دمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے روشنیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے ضیاء پاشیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، یہ کائنات مکمل طور پہ بقائے نور نہ بن سکی. اس کائنات میں سے مکمل طور پہ اندھیرے ختم نہ ہو سکے، تاریکیاں ختم نہ ہو سکیں، ظلمتیں ختم نہ ہو سکیں، کہ فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف روشنیاں بکھر جاتی ہیں. بولو سبحان اللہ. یار آپ کو کس نے روکا بولنے سے؟ اگر آپ کو سرکار کی بات سامنے پیش کی جائے، آپ کو چاہیے آگے سے سبحان اللہ کہو. جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہر طرف روشنیاں بکھر جاتی ہیں، ہر طرف اجالے ہو جاتے ہیں، ایران کا تشکرہ بجھ جاتا ہے، بڑے بڑے بت اوندے منہ گر جاتے ہیں. تہمات تو عقائد باطلہ کے قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں، ٹوٹتی جاتی ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تاریکیاں دم توڑ دیتی ہیں، اور یہ ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آتے ہیں، اب اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آتے ہیں، اب اس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلیبس لے کر آتے ہیں، جو نصاب لے کر آتے ہیں، جو کتاب لے کر آتے ہیں، جو پیغام لے کر آتے ہیں،
پروردگار کی عزت کی قسم ہے، اب اس کے بعد کسی اور کتاب کی، کسی اور نصاب کی، کسی اور سلیبس کی، کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کائنات کے جس ذرے کا رب میرا اللہ ہے، اسی ذرے کے نبی میرے کریم آقا ہیں۔ پروردگار ختم نبوت کے مبارک تاج کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر اب یہ اعلان کر دیتا ہے، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اب جس کسی کو ہدایت چاہیے، اب جس کسی کو روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے میرے نبی کو نبی بھی ماننا پڑے گا اور خاتم النبیین بھی ماننا پڑے گا۔ بولو بولو، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پروردگار ختم نبوت کے مبارک تاج کو سرور کائنات کے سر اقدس پر سجا دیتا ہے، اور ساری کائنات کے اندر آپ کی نبوت کا، آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ میرا پروردگار اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو ایک دو بار بیان نہیں فرماتا، 3 4 10 15 20 بار بھی بیان نہیں فرماتا۔ قربان جائیے کریم آقا کی ختم نبوت کے عظیم عقیدے پہ کہ میرا پروردگار ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرما دیتا ہے۔ کتنی بار ذرا بولیے اور اونچی بولیے، 100 بار بیان فرما دیتا ہے۔ اور ختم نبوت کا یہ وہ عظیم عقیدہ جسے خود آمینہ کے لال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک حدیث کے اندر 210 مرتبہ اس عقیدے کا اعلان فرما دیتے ہیں، اے لوگو اب قیامت تک کے لیے اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا مطلب، معنی، مفہوم، میننگز کریم آقا خود ہی ارشاد فرما دیتے ہیں، لا نبی بعدی، کہ لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے، اور عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارت کا نام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ذرا توجہ سے بات سنیے، اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہو، اللہ کا رسول تو مانتا ہو، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، علماء بیٹھے ہیں
پوچھ کے دیکھو ایسے بندے کے کافر ہونے میں، ایسے بندے کے مرتد ہونے میں، ایسے بندے کے زندیق ہونے میں، ایسے بندے کے کائنات کے سب سے بڑا کافر ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا؟ یار بول دو بھائی، آپ کی مہربانی، سب بولو تاکہ آپ کو ماشاءاللہ سننے کا ثواب بھی ملے، بولنے کا ثواب بھی ملے، فرشتے آپ کے بولنے کا ثواب بھی ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ کوئی بات پسند آئے سبحان اللہ کہو، کوئی بات اچھی لگے ماشاءاللہ کہو۔ انشاءاللہ یہ سرکار کی ختم نبوت کی محفل ہے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں اب چونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ جسے ختم نبوت کا منکر کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جنہیں زندیق کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جنہیں مرتد کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جنہیں کائنات کا سب سے بڑا کافر کہا جاتا ہے۔ ٹینشن اس بات کی ہے، رونا اس بات کا ہے کہ یہ طبقہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے دن رات کام کرتا ہے۔ ہر قادیانی کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ ہر قادیانی چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچی ہو، چاہے بڑھیا ہو، ان سے کہا جاتا ہے ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ اور اس سلسلے میں قادیانی مسلمان کا ایمان لوٹنے کے لیے سرور کائنات سے ان کا تعلق ناتا توڑ کے مرزا قادیانی قذاب سے جوڑنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ لڑکیاں دے دے کے مسلمانوں کو مرضی کیا جاتا ہے، پیسہ دے دے کے مسلمانوں کو مرضی کیا جاتا ہے، نوکری دے کے، چھوکری دے کے، جائیداد دے کے، زمین دے کے، گاڑی دے کے، پلاٹ دے کے، گھر دے کے، ہائے ہائے گنبد خضرا سے مسلمان کا تعلق توڑا جا رہا ہے۔ رونا اس بات کا ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارا نوجوان نہیں جانتا کہ قادیانی ختم نبوت کے کتنے بڑے منکر ہیں۔ ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قادیانیت کس ضلالت کا نام ہے، کس ارتداد کا نام ہے، کس گندگی کا نام ہے۔ میرے پاس جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی وہ رپورٹ ہے۔ یہ جسٹس شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج ہیں، انہوں نے 1.5 سال پہلے ایک رپورٹ پیش کی۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کیا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب یہ رپورٹ پیش کرنے والے کوئی مولوی صاحب نہیں، کوئی پیر صاحب نہیں کہ تم کہو کہ مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، مشائخ کا تو کام ہی یہی ہے۔ جب کام ہے تو صحیح کام ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء بولو انبیاء کے کون ہیں؟ فرض بنتا ہے، انہی کی ڈیوٹی بنتی ہے، سب سے پہلے انہی کا فرض بنتا ہے کہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے چرچے کرتے رہیں تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے۔ لیکن سنیے، دنیا دار طبقے سے کہنا چاہتا ہو جو علماء سے دور ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں، جو خود کو لیبرل کہنے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں، جسٹس ہیں۔ 1.5 سال پہلے ایک رپورٹ پیش کی۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں جب ہم نے سروے کروایا، ذرا غور سے باتیں سنو، انشاءاللہ ایک ایک جملہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ جسٹس صاحب کہتے ہیں ہم نے نادرا کے ریکارڈ کو جب چیک کیا، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جا کے سروے کروایا، تو پتہ کیا چلا
کہ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسلمان نوجوان قادیانیوں کے بیک فارم فل کر کر کے، ان کے کاغذات پر کر کر کے، قادیانیت کو قبول کر کے، سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے، اور ویزے کے لیے، نوکری کے لیے، چھوکری کے لیے ایمانوں کا سودا کر کے باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں اور کہا جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ بولو، توجہ سے بات سنو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج نے کہا کہ تمہاری نسلوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ جسٹس نے کہا اپنے بچوں کا ایمان کا پہرا دو، یہ قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ اور رونا اس بات کا ہے کہ یہ قادیانی خود کو اور مسلمان کہہ کہہ کے مسلمان کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ آپ کے اسی دنیا کے اندر قادیانیوں کی الیکٹرونکس کی دکانیں موجود ہیں، قادیانیوں کے گھر ہیں۔ رونا اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلمان سرور کائنات سے وہ محبت کا دعویٰ کرنے والا سرور کائنات کے ان دشمنوں سے جا کے چیزیں پرچیز کرتا ہے، سیل کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، یاری کرتا ہے، دوستی کرتا ہے اور محبت کے دم بڑھتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، نص قرآنی ہے، احادیث کا نص ہے کہ ایسے کائنات کے بدترین کافروں سے، ایسے مستعان رسول سے اگر کوئی بندہ پیار کرے، محبت کرے، کاروبار کرے، علماء کہتے ہیں ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی کافر ہو کے مرتا ہے۔ ذرا ہوش سے کام لینا، آنکھیں کھول کے رکھنا، کانوں کو کھول کے رکھنا، اور یہ معاملہ ہے سرور کائنات کی عزت کا، یہ معاملہ ہے سرور کائنات کی ناموس کا، یہ معاملہ ہے سرور کائنات کی ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کے اور منکر سے تیری یاری، تیری دوستی، تیرے تعلقات تجھے بے ایمان ہو کے ماریں گے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے بھائی عمر نے بتایا کہ ہمارے دنیا پور کے اندر یہ فتنہ اپنا اندر ہی اندر کام کر رہا ہے۔ قادیانیوں سے فریجے جا جا کے پرکیز کرتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، قادیانیوں سے مال لیتے ہیں، اپنا مال انہیں دیتے ہیں۔ اور مجھے بتا، اگر کوئی تیری ماں کو چھیڑے، اگر کوئی تیری بہن کے دوپٹے کو اٹھا لے، ایسے بندے سے یاری کرے گا؟ اگر کوئی تیرے باپ کے منہ پہ تھپڑ سیدھ کرے، ایسے بندے کی دکان پہ جا کے فریج لے گا، اے سی لے گا، چیزیں لے گا، اپنی چیزیں اس کو دے گا؟ یقیناً تو یہ کہے گا بڑی غیرت ہے، بڑی حمیت ہے، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میری بہن کے لیے بڑی غیرت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور لیکن سن لو، ساری کائنات کی مائیں، ساری کائنات کے باپ، ساری کائنات کی بیٹیاں، ان کی عزتیں، عصمتیں سرور کائنات کے نالین پہ قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو کہے نہیں یار انہاں مرضیوں دا اخلاق بڑا چنگا ہے، تو کہے نہیں یار اے مرضی تھے بڑے پیار نہ بول دینے، اے مرضی اللہ کو گالی دے، تو کہے مرضی دا اخلاق بڑا چنگا ہے، اے مرضی سرور کائنات کی شان کے اندر بکواس کرے، تو کہے نہیں یار اے مرضی دا اخلاق بڑا چنگا ہے۔ ذرا سوچ، تو مسلمان بھی ہے؟ سوچ۔ میں آج کے پروگرام کے اندر آپ تمام دوستوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آنکھیں کھول لو، یہ معاملہ کریم آقا کی
عزت کا ہے، ناموس کا ہے، ختم نبوت کا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ختم نبوت میں نے آپ کو بتایا دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت میں نے آپ کو سمجھایا دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ یہی وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے پہرے کے لیے 70 بدری صحابہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ توجہ سے بات سنیے، ختم نبوت کا عقیدہ یہی وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے پہرے کے لیے 700 حفاظ قرآن جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے پہرے کے لیے، جس کی چوکیداری کے لیے 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کے چراغ ہتھیلیوں پر رکھ کے سوئے مقتل اتر جاتے ہیں اور مسلمان کذاب کو یہ پیغام دے جاتے ہیں، اور مسلمان کذاب ہمارے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے یہ نہیں ہو سکتا۔ یار غار فرماتے ہیں، یار مزار فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے مسلمان کذاب نہیں ہو سکتا کہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ تو حملہ کرے اور تو بھی زندہ رہے اور ہم بھی زندہ رہے یمامہ کے میدان میں، یا تو زندہ لوٹے گا یا ہم زندہ لوٹیں گے۔ آسمان کی بوڑھی آنکھ نے پھر یہ منظر دیکھا ہے کہ صحابہ کرام نے ختم نبوت کا جس طریقے سے دفاع کیا ہے، ڈیفینڈ کیا ہے، چوکیداری کی ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، عورتوں کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، لیکن ختم نبوت کی چوکیداری کی اور امت کو، پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں ہر حال میں ختم نبوت کا کام کرتے رہنا۔ بولو انشاءاللہ کرو گے؟ تھوڑا جاگو یار، مجھے پتا چلے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ میں کوئی قبرستان کا خطیب نہیں ہوں، مجھے پتا چلے یہ ختم نبوت کی محفل ہے، مجھے پتا چلے یہ غم رسول کی محفل ہے، مجھے پتا چلے سرور کائنات کی ختم نبوت کے مجاہدین بیٹھے ہیں۔ نہیں جاگ رہی یار، تھوڑا جاگو، مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ تھوڑا جاگو جاگو، آقا کی ختم نبوت سے کس کو محبت ہے ہاتھ کھڑا کرے، پھر جاگو۔ جاگنا چاہیے نہیں جاگنا چاہیے؟ جاگنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ عام محفل نہیں ہے، علماء سے پوچھو، یہ سرکار کی ختم نبوت کی محفل ہے، اور میں آپ کو بات تو یہی کر رہا ہوں نا کہ ختم نبوت کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیا دی ہیں، ختم نبوت کے لیے ہمارے قادرین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے۔ یہی جنگ امامہ، ذرا غور سے بات سنیے گا، یہی جنگ امامہ ہے۔ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یار ایک ختم نبوت کا کام اس سادہ کام ہی نہیں ہے، توجہ سے بات سنیے گا۔ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یار ایک ختم نبوت کا کام صرف عالمی مجلس کا کام میں، یا ختم نبوت دی جری تنظیمات کام کر رہی ہیں اے اونا دا کام میں، اے سادہ کام ہی نہیں۔ یاد رکھنا جس نے کلمہ کریمہ کا پڑھ لیا اس پہ فرض ہو گیا، بلکہ علماء فرماتے ہیں ختم نبوت کا کام کرنا افرض ہے، ہر مسلمان پہ افرض ہے، سب سے بڑھ کے فرض ہے۔ جس نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اس پہ فرض ہے آقا کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے کام کرے اور کرو گے۔ جاگو جاگو، سب بولو سب بولو، میں جنگ امامہ کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ جنگ امامہ جھوٹے مدعی نبوت مسلمان کذاب سے
لڑی جانے والی یہ وہ عظیم جنگ ہے جسے مورخین نے اسلام کی فنا یا بقا کی جنگ کہا ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ دوستوں کو ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اس کے بارے میں صرف چند حص دینا چاہتا ہوں، چند نقطے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ عام مسئلہ ہو سکتا نہیں۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، یہی جنگ یمامہ جب صحابہ کرام تلواروں کو تیز کر رہے تھے، گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا تھا، تیر کمانوں کو آراستہ کیا جا رہا تھا اور ایک جنگ کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ذرا توجہ سے بات سنیے، ایسے حالات میں پتہ یہ چلا کہ میدان کے جنگ یمامہ کے میدان کے قریب ہی، یمامہ کی بستی کے قریب ہی ایک بستی ہے کہ جسے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ وہ بستی ہے، 1000 کا قبیلہ ہے، یہ قبیلہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یار غار نے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، صحابہ کا ایک وفد روانہ کیا اور فرمایا جاؤ انہیں بھی جا کے ختم نبوت کے کام کے لیے تیار کرو اور انہیں کہو کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ ختم نبوت کے یہ مجاہدین صحابہ کرام ان کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ دیکھو مسلمہ کذاب نے ہمارے نبی کے ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کیا ہے، چلو اس سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو، ہمارا ساتھ دو۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا سنیے، حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی مشہور کتاب تاریخ ابن کثیر میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ابھی رمضان شریف کا مہینہ آئے گا روزے رکھ لیں گے، حج کا مہینہ آئے گا حج کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی دے دیں گے، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لیکن سن لو ختم نبوت کا ہم کام نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ ختم نبوت کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں یہ طبقہ ہے نا جرا یہ کہتا ہے جتھے کوئی لگا رہے وہ لگا رہے، کہتے نہیں کہتے؟ کیوں حضرت کہتے؟ جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مسلمہ کذاب اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ دیتا رہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا مسلمہ کذاب ختم نبوت کے تاج و تخت میں حملہ کرتا رہے، جتھے لگائے لگا رہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ سنو صحابہ کرام واپس لوگ آئے، پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، یمامہ کے اندر جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب بھی مارا گیا اور اس کے 27,000 اس کے جنگجو، اس کے سپاہی، وہ ابھی صحابہ کرام نے کتے کی موت مار کے یمامہ کے اندر خاک کو خون میں تڑپا کے انہیں جہنم واصل کر دیا۔ پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا۔ پوچھا گیا امیر المومنین، پوچھا گیا اے صدیق اکبر، اے یار غار، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کا کام ہمارا کام نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جتھے مسلمہ کذاب لگائے اور لگا رہے، ختم نبوت کا کام کرنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو سنو، حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ یار غار ان پہ اللہ کا قہر بن گئے، اللہ کا عذاب بن گئے، اور فرمایا اے صحابہ جاؤ جا کے انہیں بھی
جہنم واصل کرو جنہوں نے ختم نبوت کے کام سے غداری کی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ وہ حافظ کہتے ہیں 1000 کا یہ قبیلہ تھا، صحابہ کرام نے سب کو جہنم واصل کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب آج کے دور میں بھی میں نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے جتھے کوئی لگایو او بولو نا، پتا ہونا چاہیے نا کیا کہتے ہیں، جتھے کوئی لگایو لگا رہے کہ قادیانی ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں، کرتے رہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے اس حملے کو روکنا، بلکہ الٹا تو ایسے لانتی ہیں، ایسے بے حیا ہیں، ایسے غیرت ہیں، ان کی دکانوں پہ جا کے فریجیں بھی لیتے ہیں، یاری کرتے ہیں۔ اور صحابہ کو دیکھ ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور تو ہے ختم نبوت کے منکرین سے یاری کرتا ہے، دوستی کرتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا۔ آج کے بعد یہ تہیہ کر لے، مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کرو گے انشاءاللہ۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جس کسی بھی دور میں جس کسی بھی لانتی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس دور کے مسلمان اس پہ اللہ کا قہر بن گئے، اسے کتے کی موت مارا گیا۔ اسود ینسی یہ پہلا لانتی ہے، یہ وہ پہلا خبیث ہے جس نے سب سے پہلے یمن کے اندر جھوٹی نبوت کا پھاٹک کھولا تھا۔ اسود ینسی یہی وہ کمینہ ہے جس نے سرور کائنات کی ساری حیات کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس کے بارے میں کریم آقا نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور فرمایا اے فیروز دہلوی، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے جا کے دعوی نبوت کرے۔ فرمایا نہیں نہیں، محمد کی غیرت، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یمن چلا جا اور جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کو جہنم واصل کر دے۔ پتہ لگ گیا کہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم ایسا ہے کہ یہ عام کافر نہیں ہے، یہ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے جسے زندہ رہنے کا بھی حق دیا جا سکتا۔ بولو نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عزم ہے فولاد کہہ دو زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، عزم ہے فولاد، بولو بولو، عزم ہے فولاد، تاجدار ختم نبوت۔ اس خنزیر کو جہنم واصل کیا نہیں کیا؟ پھر اگر حمزہ علی عباسی وہ لانتی، وہ بکواس کرنے والا ٹی وی پہ آ کے اگر یہ بیان دیتا ہے اور ہمارے نوجوان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، حمزہ علی عباسی علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمارے معاشرے میں سنو کیا کچھ خباستیں کی جا رہی ہیں۔ ٹی وی پہ آ کے کیسے کیسے زمین فروش، کیسے کیسے ایمان فروش، کیسی کیسی بک کر کے ہمارے نوجوان کا ایمان برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حمزہ علی عباسی اس مردود نے ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو، حکومت کو کیا حق ہے کسی کو کابر کابر کہے۔ پھر کہنے لگا کہ پاکستان کی حکومت نے 1974 کے اندر قادیانیوں کو کابر قرار دیا ہے۔ کہا یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، قادیانی تو یہ کلیم کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم
نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اسٹیٹ نے، ریاست نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے کافر قرار دیا، کہا یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اور مجھے بتا حمزہ علی عباسی کا اعتراض کس پہ جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سرور کائنات نے اپنے حکم سے اس مردود کو، اسود انسی کو قتل کروایا کہ نہیں کروایا؟ بولو یار، قتل کروایا نہیں کروایا؟ کس نے کروایا؟ آقا نے کروایا۔ کریم آقا کے حکم سے اس مردود کو جہنم واصل کیا گیا نہیں کیا گیا؟ کیا گیا۔ اب اس کا یہ کہنا کہ اسٹیٹ کا کیا کام ہے، تو اسٹیٹ کا فیصلہ تو آ گیا، اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا، کریم آقا کا، رحیم آقا کا، پیارے آقا کا، غمگسار آقا کا اور سرور کائنات کا یہ فیصلہ آ گیا۔ قیامت تک آنے والے آخری امتی تک کے لیے یہ پیغام آ گیا کہ دنیا والوں، جب بھی کوئی کتا سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے، اب اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، اسٹیٹ کا کام سب سے پہلے ہے، اسٹیٹ اپنی ذمہ داری سے اسے جہنم واصل کروائے گی، کیونکہ ختم نبوت کا منکر کوئی عام کافر ہو سکتا۔ اب سوچنے کی بات ہے، اب ہمارے لوگ، ہمارے علماء سے آ کے یہ سوال کریں کہ قاری صاحب بتائیے، اے مردیاں دی الیکٹرونکس کی دکان ہے، فریجاں دی دکان ہے، ایک پرچون کی دکان ہے، ایک تو سودا لئیے یا نہ لئیے، اے مردئی نال یاری کریے یا نہ کریے، اے مردئی نال کاروبار کریے یا نہ کریے۔ اور مجھے بتا، سرور کائنات کا یہ فیصلہ آ گیا کہ ختم نبوت کا منکر اتنا بڑا کافر ہے، اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا بھی حق دیا جا سکتا۔ تو جس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، تعلقات کہاں سے آ گئے؟ ذرا سوچو سوچو، جس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یاری کدھر سے آ گئی، دوستی کدھر سے آ گئی؟ آج کی ختم نبوت کی اس عظیم محفل میں یہ پیغام لے کر جاؤ، آج کے بعد زہر کا پیالہ پینا تو برداشت ہو سکتا ہے، ختم نبوت کے منکر قادیانی سے یاری کرنا، کاروبار کرنا، دوستی کرنا قبول ہو سکتا۔ پکی بات، میرا اپنا تعلق، چونکہ میں یہاں پہلے بھی آیا، علامہ صاحب بیٹھے، ماشاءاللہ بھائی فاروق صاحب بیٹھے، عمر بھائی بیٹھے، ان کی دعوت پہ میں 2-3 بار پہلے بھی آپ کے دنیا پور میں آ چکا۔ یقیناً آپ میں سے کتنوں نے یوٹیوب پہ میرے پروگرامز، میرے بیانات سماعت کیے ہوئے کہ میرا اپنا سابقہ تعلق قادیانیت کے ساتھ تھا۔ میرا دادا جس کی پیدائش قادیان کی تھی، جس نے اپنے بچپن کے دور میں اسلام کو چھوڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی مان کے اور مرتد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہماری پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے، نہ کسی نے تحقیقات کی، نہ اسلام کا مطالعہ کیا اور نہ ہی قادیانیت کا مطالعہ کیا۔ جب پاکستان بنا، میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے قادیان ہندوستان کو چھوڑ کے لاہور چلا آیا۔ میں نے ڈیٹیل سے اپنے بیانات کے اندر یہ بتایا کہ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، ہمارے گھر میں قادیانیوں کی میٹنگز ہوتی، ان کی عورتوں کے پروگرامز ہوتے، کیونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے، ان کے فائنینس سیکرٹری رہے، سیکرٹری مار رہے۔
बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे। मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का क़यामत का पहला कतरा और मुझे बना दिया कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। नारा तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, नारा तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कई बार बता चुका, खत्म नबूवत पे ईमान लाने की बहुत सी वजूहात थी। मेरे परवरदिगार ने मुझे बड़े बड़े कादियानियों के इबरतनाक अंजाम दिखाए हैं। फिर कभी मौका मिला आपको बताऊंगा कि मेरा दादा जिसे देखने के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े कादियानी हमारे घर में आते थे, कैसे इबरत का निशान बन गया, कैसे मरने से पहले उसकी जुबान पे गालियां जारी हो गई। मेरी इंशाअल्लाह एक किताब अनकरीब आ रही है जिसका टॉपिक उन्वान यही है कि कादियानी गुस्ताखों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। मैंने बताया कादियानी मरते कैसे हैं, मैंने बताया मेरी दादी की सगी बहन कादियानियों की मुबल्लिगा थी, सारी जिंदगी उसने इनके लिए काम किया। मुसलमान औरतों का ईमान छीनने के लिए दिन रात काम करती थी। गरीब औरतों के घरों में जा जाके दाने चावल और पुलाव चीजें खाने पीने के सियाम उन्हें पेश करती थी और यही कहती थी जेरा कलमा टाडा ओही कलमा साडा। ये कादियानियों का बदतरीन वार है जो मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए इनके बड़े इनकी ट्रेनिंग करते हैं कि खुद को मुसलमान कह कह के इनका ईमान तबाह करो, इनका ईमान बर्बाद करो। इसीलिए देवबंद की रीढ़ की हड्डी एक बहुत बड़े आलिम दीन इल्म व अमल का बहार जिसे दुनिया अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहती है और जिन्होंने ये बात फरमाई जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, अल्लामा के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि 4 सदियों से ऐसा आलिम दीन और उसकी नज़ीर नहीं पेश की जा सकती। 4 सदियों से ऐसा आलिम दीन नहीं आया। वो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इल्म व अमल का बहार जिनके सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला करते रहे कर रहे हैं। वो अनवर शाह आप फरमाते हैं लोगों सुनो, जहां तक मैंने इस्लाम की तारीख का मुताला किया है फरमाया सुनो, आज तक मर्दई फितने से बड़ा फितना नहीं आया। कहते हैं ये वो कायनात का सबसे बड़ा फितना है, लोगों के ईमान को लूट रहा है। हाय हाय खुद को मुसलमान कह कह के ईमान के सौदे किए जा रहे हैं, ईमान को तबाह किया जा रहा है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हमारे काबरीन हमें एक एक मसला समझा गए, एक एक बात समझा गए। यही काम वो मुर्दई औरत करती थी। मेरी दादी की सगी बहन अल्लाह का अज़ाब आया, मेरे बचपन का दौर का वाक़या है। मैंने क्या देखा कि मरने से चंद महीने पहले उस पे फौज का अटैक होता है। अटैक इस नोयत का होता है जिसमें डेड हो जाता है, जुबान जारी हो जाती है। अल्लाह की कसम जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी मेरी दादी की सगी बहन कादियानियों की वो मरदूद औरत जिसे परवरदिगार ने इसी दुनिया के अंदर कुतिया बना दिया। जब भी बोलती कुत्ते की आवाज निकलती, सुबह दोपहर शाम रात आधी आधी रात तक उनके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती। पहले मोहल्ले में मशहूर हो गया, उन्होंने समझा शायद के इन मर्दइयों ने
کوئی کتا پال لیا، انہیں بعد میں پتہ چلا یہ کوئی کتا نہیں بلکہ قادیانیوں کی وہ مردود عورت ہے جو ہمیں مغوی کرنے کے لیے کوشش کرتی تھی۔ اس لیے آپ دوستوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جو لوگ ان سے یاری کریں، دوستی کریں، پیار کریں، ان میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کریم آقا کا ارشاد ہے المرء مع من احبا، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، تو آج کے بعد یہ وعدہ کرو کہ مرویوں سے ہماری دوستی، ہمارے تعلقات، ہمارا ناطہ، ہمارا کاروبار ہو سکتا نہیں۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتابوں کا ڈھیر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھر کا بھیدی ہوں، پروردگار نے مجھ میں یہ کرم کر دیا، میں نے یہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کتابوں میں اس بے ایمان نے اللہ کو گالیاں رکھی، اللہ کے انبیاء کو گالیاں رکھی، سرور کائنات کے پیارے صحابہ کو گالیاں رکھی، پیارے اہل بیت کی شان میں بکواسات کی۔ یہ کتابیں بھی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں در حقیقت جو بیس تھی، جو بنیاد تھی، پروردگار کا وہ خاص کرم تھا۔ جس رات میں سویا میرے مقدر جاگ پڑے، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کریم آقا نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، میری طرف دیکھ کے تبسم فرما دیے، میری طرف نگاہ کرم فرما کے مسکرا دیے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میرا ایمان ہے سرور کائنات کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گئی۔ الحمدللہ ڈٹ گیا، پھر مجھے مارا گیا، لمبی بات ختم کرتا ہوں، پیٹا گیا، گھر سے نکالا گیا، نیکلی ٹارچر کیے گئے، بڑے بڑے حلبے استعمال کیے گئے، لیکن اپنی برادری سے، اپنے باپ سے میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میرا جینا، میرا مرنا سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ گھر میں محنت کی، ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے۔ میرے والد صاحب جن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مرزائی جماعت کے صدر رہے، ابھی آپ کی عمر 84 سال ہے، چند سال پہلے قادیانیت میں لانتے بیچ کے اسلام قبول کر چکے ہماری فیملی میں اب تک 50+ لوگ اسلام قبول کر چکے، پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، ان کے پوپ، پنڈت، پال، پادری، ان کی جماعتوں کے بڑے بڑے صدور اب تک پروردگار کے خاص کرم سے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قادیانی قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور میرے فادر اللہ، میرے سسر عبدالقیوم بٹ قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے وکیل تھے، پوری زندگی قادیانیوں کے بڑے بڑے کیس لڑتے رہے، ان کے ڈیفینڈ میں، عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے۔ 16 سال پہلے بٹ صاحب کی بیٹی، میری یہ مشہور کتاب، اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے گہرے میں، یہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد اسی سے میری شادی ہوئی۔ 13 سال بعد پروردگار کا ایسا کرم ہوا، یوں کہہ لیجئے کہ قادیانیوں کا پاکستان کا سب سے بڑا صدور
یوں کرتے گرا جب عبدل کریم بٹ نے نردئی جماعت کے سب سے بڑے وکیل نے سابقہ صدر باغ نے اپنی فیملی سمیت قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے ٹریول کیے، آپ کی باس ایسوسییشن میں جا کے پروگرام کیے، لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ تک، سندھ ہائی کورٹ سے لے کے اور کوٹلی بار تک، الحمدللہ مظفر آباد آزاد کشمیر بار تک ختم نبوت کے وکلاء کے اندر، ججز کے اندر، جسٹس صاحبان کے اندر میں نے بڑے بڑے پروگرام کیے، الحمدللہ جس کا نتیجہ نکلا اب تک پورے پاکستان کے 100 سے زیادہ بار ایسوسییشن نے، وکلاء نے اعلانات کر دیے آج کے بعد ختم نبوت کا حلف نامہ ہر بار ممبر کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ یہ پروردگار کا کرم ہوتا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ آپ کی بیوروکریسی میں جا کے میں نے ختم نبوت کے پروگرامز کیے، آپ کی سی ایس ایس اکیڈمیز میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے۔ میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا پیر سید نہر علی شاہ دولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، آج قادیانی پوری دنیا کے اندر ننگا ناچ رہے ہیں، ہمارے نوجوان کا ایمان برباد کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، کیا سوشل میڈیا ہو، کیا الیکٹرانک میڈیا ہو، کیا پرنٹ میڈیا ہو، پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سرور کائنات کے امتی ہیں، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے یہ وعدہ کرو ختم نبوت کا کام کرو گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ کیوں میں سنیائیں پیا دے دے سندر پیندیا مشکلات بہت ہی بھاریاں نے، ایک کوٹری ملنی ہے رین بدلے جنہوں نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے، جج حجمہ دی بکی آن میرے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، جرے کہندے سن نال مران کے تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جدو خزانے چمن وچوار کو لے، ریالٹی ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، جدو خزانے چمن وچوار کو لے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بھوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے کمری والے دیا بولو۔ یاریاں نے اقبال کی روح کرتی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے شریعہ رکھ دیا۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی تفصیلات آپ میری اس کتاب میں پڑھیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے ہزاروں قادیانی الحمدللہ مسلمان ہو چکے، لاکھوں مسلمان مرئی ہونے سے بچ چکے، الحمدللہ کتاب کا 46واں ایڈیشن پرنٹ ہو چکا۔ آپ دوستوں سے یہی کہوں گا ہر بندہ یہ کتاب لے کے جائے، گھروں میں رکھے، بچے بچیاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کی کتابیں ہو پروردگار کا کرم ہوتا ہے، اس کام کے صدقے سے اللہ آپ کے غم، ٹینشنیں، بیماریاں، آفات انشاءاللہ دور کر دے گا۔ ختم نبوت کا کام کرو گے
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔